السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین پر چلو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم خوف محسوس کرو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ ہجرت کے مسائل بیان کرنے کے بعد نماز کے قصر کے مسائل، کیونکہ جب بندہ ہجرت کے لیے نکلتا ہے تو وہ سفر پہ ہوتا ہے، تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تخفیف کر دی کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ یہ قصر نماز کی ہیئت میں بھی ہے، کیفیت میں بھی ہے اور کمیت میں بھی ہے۔ کیفیت سے مراد ہے کہ نماز عام طور پر لمبی پڑھی جاتی ہے، لیکن سفر کے اندر نماز چھوٹی پڑھی جائے گی۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، رات کے آخری پہر آپ سوئے، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے فجر کے وقت ہمیں اٹھا دینا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ سورج چڑھ گیا، سورج کی گرمی نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ آپ اٹھے، صحابہ کو اٹھایا، بلال سے پوچھا کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم نے ہمیں اٹھانا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخذنی الذی اخذک، مجھے بھی اسی چیز نے آن پکڑا جس نے آپ کو پکڑا تھا، نیند۔ چلو جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ آگے گئے، تھوڑا سا آگے جا کے اذان کہی، سنتیں پڑھی، آپ نے جماعت کروائی فجر کی۔ اگر نماز رہ جائے تو اس کی سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، اس کی جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے اگر زیادہ لوگ ہوں۔ آپ نے جماعت کروائی، اور فجر کی جماعت میں پہلی رکعت میں آپ نے فلق پڑھی اور دوسری میں ناس، یعنی آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب سفر ہے، حالانکہ عام طور پر آپ کی فجر کی نماز کی قرات 60 سے 100 آیات ہوتی تھی، لمبی قرات کرتے تھے، لیکن سفر میں تھے، اس کی کمیت وہ بھی کم ہوئی اور اس کی کیفیت وہ بھی کم ہوئی، اور نماز بھی 2 رکعتیں ہو جاتی ہے سوائے مغرب کی نماز کے۔ حدیث میں آتا ہے کیونکہ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، کیونکہ یہ جو ہے یہ دن کا وطر ہے۔ مغرب کی نماز 3 کی 3 پڑھی جائے گی، اور فجر کی نماز جو ہے یہ بھی پوری رہے گی۔ باقی ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی سوائے فجر کی سنتوں کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں فجر کی سنتیں بھی پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح عام طور پر ہر نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے، ہر نماز وقت پہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ 2 نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے، اگر آپ ظہر سے پہلے سفر شروع کرتے، زوال سے پہلے، یعنی آپ یوں آسان سمجھ لیں 12 بجے سے پہلے، تو آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے حتیٰ کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا۔ عصر کے وقت میں جا کر آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے۔ جب کبھی آپ زوال کے بعد سفر شروع کرتے، ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا، تو اس وقت آپ ظہر کے ساتھ عصر کو پہلے لے آتے، ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے۔ عصر اور مغرب جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظہر اور عصر دن کی نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء رات کی نمازیں ہیں۔ رات کی نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، دن کی نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن رات اور دن کی نمازیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی، یعنی ظہر اور عصر اکٹھی ہوگی، عصر اور مغرب نہیں اکٹھی ہو سکتی، یا اسی طرح عشاء اور فجر نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ مغرب اور عشاء کے معاملے میں جب کبھی آپ پہلے نکلتے مغرب سے تو آپ مغرب کو لیٹ کرتے، اور اگر مغرب کے بعد نکلتے تو عشاء کو پہلے لے آتے، تاکہ سفر مسلسل چلتا رہے، ایک وقت میں نماز پڑھ لی جائے، زیادہ وقت نہ لگے۔ اور خاص طور پر اذا عجلہ السیر، جب آپ کو چلنے میں جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ تو یہ
نماز کے اوقات میں بھی تخفیف کر دی گئی کہ سفر کے اندر ہو کوئی بات نہیں، 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لو۔ عام حالات میں ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی۔ قصر نماز کتنے فاصلے پر اور کتنے دن تک پڑھی جائے گی اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اتنے دن قصر کرو۔ جمہور اہل علم 3 دن 4 دن اس کے قائل ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 19 دن کا اثر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں ملتی، یہی علماء کے استدلال ہے۔ آپ نے فرمایا مہمان 3 دن ہوتا ہے، لہذا قصر بھی پھر 3 دن ہے، اور کسی میں آتا 3 دن تک اس کے لیے پرتکلف کھانا ہے تو لہذا نماز بھی 3 دن۔ یہ قیاس ہیں علماء کے، اجتہادات ہیں، دلیل نہیں ہے کسی کے پاس اس میں۔ واللہ عالم بالصواب یہی بات ہے کہ جب تک بندہ مسافر ہے اس وقت تک وہ قصر کرتا رہے۔ یہ موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے اختیار کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 19 دن، جس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح حدیث نہ ملتی ہو اس میں صحابہ کے آثار پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر 19 دن کا لے لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ سفر پر نکلا اسے پتہ ہی نہیں اس نے کب واپس جانا تو وہ جتنی دیر مرضی قصر کرے جائز ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کہ کتنی مسافت سے قصر کی جائے گی، اس سلسلے میں بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 فرسخ یا 3 میل، اہل علم نے فرسخ کو ہی راجح قرار دیا ہے کیونکہ اس میں میل بھی داخل ہے۔ 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میل پر قصر کی، اور 9 میل سے مراد ہاشمی میل ہے، وہ ہمارے کلومیٹروں کے اعتبار سے تقریباً 22 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، 22 سے 23 کلومیٹر۔ یعنی آج اگر شہر سے باہر کوئی بندہ 22 سے 23 کلومیٹر سفر کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ شہر کے اندر 22 سے 23 کلومیٹر میں سفر نہیں بنتا کیونکہ شہر کے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہی نہیں۔ یہاں سے آپ جائیں گجو متے والی سائڈ پہ تو شاید وہ 30-35 کلومیٹر بن جائے، لیکن قصر نہیں سمجھ آتی کیونکہ بندہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہی تب ہے جب وہ اپنے شہر سے نکلتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسافر وہی ہوتا ہے جو عرف کے اندر مسافر سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے یہاں سے جنرل ہاسپٹل جانا ہے جہاں پر اتنا مسافت بن جائے گی آپ کی، لیکن آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے میں سفر پہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے آپ نے شیخو پورے جانا ہوگا، مسافت اتنی بنتی ہے، وہ بھی تقریباً 30-35 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے گجو متا بھی اتنی مسافت ہے۔ آپ شیخو پورے جائیں گے، آپ کہیں گے یار میں سفر پہ جا رہا ہوں، شہر سے باہر جا رہا ہوں، ادھر آپ کہیں گے میں نہیں، میں ادھر ہی لاہور میں ہی۔ تو عرف کے اندر معاشرے میں بھی جس کو سفر کہا جاتا ہے اس میں قصر ہے۔ تو بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ عرف کو دیکھا جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن صحیح مسلم والی حدیث اگر اس کو لے لیا جائے، اس پر بعض اہل علم کلام کرتے ہیں اس کے فہم کے اعتبار سے، لیکن اگر کوئی بندہ 22 سے 23 کلومیٹر پر سفر قصر کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز کے اندر قصر کرو، لیکن مسافر جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، جب اپنی پڑھے گا تو 2 رکعتیں پڑھے گا، امام کے پیچھے ہوگا تو پوری، اور اگر امام مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھائے گا، اور اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے مسافر سب پوری پڑھیں گے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اصل میں اس آیت کے اترنے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، شروع کے اندر قصر کی نماز کا حکم نہیں اترا تھا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، انہیں شکست ہوئی، انہوں نے آپس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، ابھی ایک نماز کا وقت ہونے والا ہے عصر، اور عصر کی نماز ان کے ہاں بڑی قیمتی ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا یہ نماز میں مشغول ہوں گے، یہ سجدے میں جائیں گے، ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، چلو بھئی عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی، صلاۃ الخوف کا طریقہ کہ اب تم نے نماز عام طریقے سے نہیں پڑھنی۔ وہ جو انہوں نے تیاری کی تھی کہ ابھی مسلمان نماز میں پڑھیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انداز ہی بدل گیا ان کی نماز کا، وہ حملہ ہی نہ کر سکے۔ شروع کے اندر خوف کی حالت میں قصر تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں جس قصر کا ذکر کیا وہ تو خوف کے ساتھ ہے، آج تو ہم خوف میں نہیں ہوتے، امن میں ہوتے ہیں، تو ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟
عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہی سوال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے مجھے یہ جواب دیا تھا، صدقۃ تصدق اللہ علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اللہ کے تحفے اور اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اصل تو قصر ہے خوف کی حالت میں، لیکن پھر رعایت سب کے لیے کر دی کہ جو خوف میں نہ بھی ہو وہ بھی قصر کرتے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، فتنے سے مراد جنگ، آزمائش۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔